بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل آخری عشرے میں خصوصاً طاق راتوں کی تلاش اور طاق راتوں کو پانے کے لیے ہوتا تھا وہ یہ کہ آپ ہر رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر من الرمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم رات ہے اور یہ اس قابل ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 رات، ان راتوں کو جاگنا، اللہ کی اطاعت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کی باتیں سننا یا سنانا، یہ عمل ایک مومن اور ایک مسلمان کا ساری رات جاری رہنا چاہیے۔ پھر ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ہم سمجھیں گے اور اس قول کے اوپر ہم عمل کریں گے جس میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو اور اس کے اندر محنت، جد و جہد اور کوشش کرو۔ اب اس رات کو تلاش کرنے میں کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان وہ سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اور جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے حقیقی معنی میں تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اس رات کو اگرچہ اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے، ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ صرف 27ویں کی رات، رمضان کے آخری عشر میں جو 27ویں رات آتی ہے اس میں جاگنا، عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت بجا لانا، صرف اور صرف یہی رات ہے، باقی راتوں کو جاگا نہیں جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رات ایک سال میں 27ویں کی رات ہو، لیکن آئندہ سال، اگلے سال یہ رات کوئی اور ہو سکتا ہے کہ 25ویں ہو سکتا ہے کہ یہ 29ویں بھی ہو۔ کیوں؟ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلانے کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان آپس کے اندر لڑ رہے تھے، ان کے اندر کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں تو اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ رات مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس رات کو 29ویں، 27ویں اور 25 راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، اور اس کو مخفی رکھنے کی اللہ کی حکمت موجود ہے۔
اللہ کا کوئی عمل ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ نے اس رات کو چھپا کے رکھ دیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ جیسے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی شخص بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے کوئی بھی التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جمعے والے دن اس گھڑی یا اس وقت کے متعلق بتلایا نہیں گیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے والے دن مسلمان اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، استغفار میں لگے رہیں، اپنی بخشش طلب کرنے میں لگے رہیں، اللہ سے توبہ مانگتے رہیں۔ ایسے ہی شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ان راتوں کو جاگیں، اٹھیں، اللہ کی اطاعت میں گزاریں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس حکمت کے تحت شب قدر کو یا لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے اپنے لوگوں پر واضح نہیں کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لا محالہ ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، جس کا ذکر میں نے اس درس کی ابتدا میں کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، لیلۃ القدر کو طلب کرو، لیلۃ القدر میں جاگو، لیلۃ القدر میں عبادت کرو، اللہ کو منا لو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام راتوں میں اٹھیں، جاگیں، اللہ کی اطاعت کے لیے، قیام و سجود کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت کو استمرار کے ساتھ کریں۔ یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے، نہ جانے اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ اپنی آخری منزل کی طرف چلے گئے ہیں اور ہم بھی اسی طرف گامزن ہیں، اسی طرف ہم جانے والے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر کان دھر لیجئے اور اس رات کو تلاش کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ رات مل جائے، اگر آپ کو یہ رات مل گئی، آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات ہر سال ہر رمضان میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سستی، کوتاہی اور کاہلی کو ہم سے رفع اور دفع کرتے، ہم سے دور کرتے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور ہم دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں کہیں کھو نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے وقت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔